قبر میں کیا ایسی حیات ہے جیسے اب ہم زندہ ہیں؟ جی نہیں، قبر کی حیات جو ہے وہ حیات برزخی ہے، حیات قبری ہے، حیات اخروی ہے، روح کے تعلق کے ساتھ زندہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ روح کے جسم کا تعلق زیادہ قوی ہے، اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں زندہ بھی ہیں، قریب والے سلام بھی سنتے ہیں، اور قبر میں حدیث پاک میں حضور پاک نماز ادا فرماتے ہیں، کیونکہ نماز حضور پاک کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور یہ نماز حضور پہ لازمی بھی نہیں ہے، یہ تلذذاً ہے، مزہ حاصل کرنے کے لیے۔ آپ کھانے کے بعد کسٹرڈ اس لیے نہیں کھاتے کہ آپ سیر ہو جائیں، آپ تلذذاً کھاتے ہیں، مزہ اور راحت کے لیے کھاتے ہیں۔ تو یہ نماز بھی حضور پہ نفل ہے، تلذذاً پڑھتے ہیں، کوئی فرضاً نہیں پڑھتے۔ عقیدہ حیات النبی پر چند قرآنی آیات اور احادیث اور اس کی صحت کو بیان فرما دیں۔ عقیدہ حیات النبی پر آیات آپ نے دیکھنی ہو تو عقیدہ حیات النبی کورس میرے نام سے موجود ہے، آپ اس کورس کو کسی سے لے لیں، مجھ سے واٹس ایپ پہ آپ لے لیں، میں بھائی عبدالباسط بھائی عدنان کو دیتا ہوں، آپ ان سے لے لیں، آپ اس کو چھپوا لیں۔ 10 قرآن کی آیات ہیں اور 10 مفسرین کے حوالے ہیں، 10 حضور پاک کی حدیثیں اور 10 محدثین کی صحت ساتھ لکھی ہوئی ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فضائل اعمال کتاب پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اس میں ضعیف حدیثیں ہیں، تو پھر کیا ہو گیا؟ ضعیف حدیثیں تو ابو داؤد میں بھی ہیں، ضعیف حدیثیں تو ابن ماجہ میں بھی ہیں، ضعیف حدیثیں تو جامع ترمذی میں بھی ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ ضعیف حدیث سنن نسائی میں اس کو نکال دیں گے؟ تو بھائی ضعیف حدیث کا کوئی حال تو ہوتا ہے نا، وہ حل کیا ہے؟ تو اس کے 2 حل ہیں۔ نمبر 1، اگر اس پر اجماع نہ ہو تو صرف فضائل میں پڑھو، تو اس لیے فضائل میں پڑھیں۔ اگر اس پہ اجماع ہو جائے تو اس کا بھی حل ہے، یحکم للحدیث بالصحۃ اذا تلقاہ الناس بالقبول وان لم یکن لہ اسناد صحیح۔ تدریب الراوی میں امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں حدیث ضعیف و امت کا اجماع ہو جائے تو اس سے عقائد کے معاملے میں بھی تائید لی جا سکتی ہے۔ اور امام ابن عبد البر مالکی کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں اگر حدیث صحیح ہو تو ٹھیک ہے، ضعیف و امت مان لے تو اس کو صحت کا درجہ مل جاتا ہے۔ آپ پڑھ لیں، یہ اعلام الموقعین کی پہلی جلد ہے، وہ فرماتے ہیں قال ابن عبد البر فی الاستذکار لما حکا عن الترمذی ان البخاری صح حدیث البحر هو الطہور ماؤہ واہل الحدیث لا یصححون مثل اسنادی ولکن الحدیث عندی صحیح لان العلماء تلقوہ بالقبول۔ یہ اصول حدیث ہے کہ جس پر علماء کا اجماع ہو جائے وہ ضعیف حدیث بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ تو ضعیف حدیث کا حل بھی ہے، اور حدیث ضعیف نہیں ہوتی سند ضعیف ہے، دوسری صحیح سند مل جاتی ہے تو یکوی بازو بازا، بھئی یہاں سے تھوڑی سی دیوار کریک ہو جائے تو اسے دوبارہ پلسٹر کر دیں، اتنی سی تو بات ہوتی ہے بھائی۔ تو ضعیف حدیث کا جواب بھی علماء کو پتہ ہے نا۔ تو مولانا زکریا کون تھے آپ کو پتہ ہے؟ اس دھرتی پہ امیر المؤمنین کا سب سے پہلا لقب حضرت عمر کو ملا ہے، خلیفۃ المسلمین کا سب سے پہلا لقب حضرت ابو بکر کو ملا ہے، اور امام اعظم کا پہلا لقب حضرت ابو حنیفہ کو ملا ہے، اور اس دھرتی پر سب سے پہلا لقب شیخ اس کا قاضی القضات کے امام ابو یوسف کو ملا ہے، اور اس دھرتی پر سب سے پہلا لقب شیخ الحدیث کا مولانا زکریا کو من لقب فی عالم الاسلامی اولا بشیخ الحدیث۔ تو یہ بندہ حدیث کو ماہر ہے، حدیث کو جانتا ہے، اور میں کیا کہوں، اللہ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے۔ آپ جنت البقیع جائیے، رسول اللہ کے قدموں کی طرف ہے، امام نافع کی قبر، امام مالک کی قبر، قدموں میں شیخ الحدیث مولانا زکریا کی قبر۔ اس بندے نے کتابیں لکھ کے کہا میرے مولا تجھے قبول ہے تو مجھے حضور کے پاؤں میں جگہ دے، یہ آج بھی وہیں آرام فرما۔ تو وہ شیخ الحدیث ہے بابا، وہ معاملات کو جانتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مولانا زکریا کا دماغ کمزور ہو گیا تھا آخر عمر میں، تو حضرت زکریا نے کہا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، پھر فضائل اعمال لکھی، زیادہ تر ضعیف حدیث ہیں۔ یہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، سچ کے ساتھ جھوٹ ملا رہا ہے۔ فضائل اعمال کی بات نہیں تھی، فضائل میں اعمال میں ایک چھوٹے سے رسالہ ہے حکایات صحابہ، یہ اس کی بات ہے۔ حکایات صحابہ کے وقت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ تھوڑے سے بیمار تھے، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ حضرت لکھنے پڑھنے والا جو دماغی کام ہے نہیں جس میں دماغ خرچ ہوتا ہے وہ آپ کام نہ کریں، تھوڑا ریسٹ کریں۔ حضرت نے ایک عرصے تک ریسٹ کیا، تو پھر کہا یار یہ فارغ دن ہے، حدیث کی خدمت میں لگا دوں، صحابہ کے واقعات لکھ دیں، وہ حکایات صحابہ ہے، پوری فضائل اعمال نہیں ہے۔ تو یہ ایسے ظالم ہے، اس نے اس بیماری والی بات کو پوری فضائل اعمال پہ فٹ کر دیا۔ تو اسے کہو اچھا ایک منٹ، حکایات صحابہ کو ایک طرف رکھ لیتے ہیں، جو باقی فضائل اعمال ہے وہ تو ٹھیک تھے جب بیمار نہیں تھے، اسے تو مانتا ہے، اسے بھی تو نہیں مانتا۔ کذاب تو بات اور کرتا ہے اور حوالہ اور دیتا ہے، بھائی یوں نہیں ہوتا۔ 6 اور 6 12 ہوتے ہیں، 6 اور 6 8 نہیں ہوتے،
تیرے 10 روپے چلتے ہیں تو ہمارے بھی چلتے ہیں. اور کمال ہے شیخ زکریا کی, اس نے حکایات صحابہ لکھی اور ایسی ترتیب سے لکھی ہے, اس بیماری کے دنوں میں بھی رہتی دنیا تک اس سے دنیا سلام پیش کر رہی. دماغ کمزور ہو گیا تھا, یہ تو بات ہی نہیں ہے. اتنی بات ہے حضرت, آپ دماغ کو ریسٹ دیں, جسم کو ریسٹ دیں, تھوڑا آرام کر لیں. بھئی میں آپ کو کہتا ہوں حضرت آپ تھوڑا آرام کر لیں, اس کا کیا معنی ہے آپ لنگڑے ہو گئے ہیں؟ میں کہتا ہوں حضرت آپ تھوڑا سو جائیں, اس کا کیا معنی ہے آپ کی آنکھیں بند ہیں؟ حضرت آپ دماغ کو ریسٹ دیں, اس کا کیا معنی ہے تو پاگل ہی ہے بھائی. خدا کے بندے, ریسٹ دینے کا یہ معنی ہوتا ہے کہ وہ پاگل ہو گیا؟ تو کیا لفظ ہے اور کس لفظ کو تم نے کیا سے کیا بنا دیا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.